آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی سیکھنے کا نام ہے۔ اگر ہم سیکھتے نہیں تو ہم ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم سب جب ہم جوان ہوتے ہیں اور زندگی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن میں شادی کروں گا، ایک دن ایسا ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن اپنے شہزادے سے شادی کروں گی، اور لڑکا کہتا ہے کہ ایک دن مجھے میری شہزادی ملے گی۔ مگر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے انسان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی فیصلہ ہماری ساری زندگی کو متاثر کرے گا۔ یہ طے کرے گا کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں گے یا دکھ بھری۔ شادی کا فیصلہ انسان کی زندگی کے سب سے اہم فیصلوں میں سے ایک ہوتا ہے، نہ صرف سماجی طور پر بلکہ پوری زندگی کے لیے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 وجہوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے: اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا حسن اور اس کا دین و اخلاق۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین والی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت سا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ فتنہ اور فساد کیا ہے؟ یہ مسائل، پریشانیاں، بگاڑ اور آفات کو کہتے ہیں۔ اگر ہم دین اور اخلاق کو نظر انداز کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بے سکونی، طلاقیں، جھگڑے اور بہت سی خرابیاں جنم لیں گی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ہمیں رشتے بلا وجہ رد نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ صرف اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ماضی میں کسی سے ان کا جھگڑا ہوا تھا یا کوئی برا تجربہ ہوا تھا، اور اس کی سزا ان کی بیٹی یا بیٹے کو ملتی ہے۔ وہ اچھے رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل اچھا رشتہ ملنا سوئی کو بھوسے کے ڈھیر میں ڈھونڈنے جیسا۔ شاید اتنا مشکل نہ ہو، مگر بہت سے لوگوں کے لیے واقعی اتنا ہی مشکل ہو۔ اور بعض اوقات ہم بھوسے کا ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سوئی ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھا شوہر یا بیوی مل گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے سوچا تھا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب فیصلہ کریں تو ہمارا اصل مقصد صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہو۔ اگر ہمارا مقصد اپنے خالق کو خوش کرنا ہے تو ہم ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ میرے دین کی تعلیم مجھے بہترین انسان بننا سکھاتی ہے، بہترین شوہر، بہترین بیوی بننا سکھاتی ہے، اچھے کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا سکھاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، رات دیر تک عبادت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کے حقوق اور اپنے خاندان کے حقوق ادا کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا کردار اچھا ہو، بات کرنے کا طریقہ جانتا ہو، الفاظ چن کر بات کرے، نرمی اور سمجھداری سے بات کرے، تو اس کے ساتھ زندگی زیادہ خوشگوار گزرے گی اس شخص کے مقابلے جو بدتمیز ہو، نہ دین ہو، نہ اخلاق ہو، نہ کردار ہو۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے جہاں لوگ نائٹ کلب میں عورتوں سے ملتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہیں وہ انہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی عورت کو صرف اس لیے پسند کیا کہ اس کی ٹانگیں اچھی لگ رہی تھی، یا اس کا چہرہ خوبصورت تھا، یا اس کے بال دلکش تھے۔ پھر جس دن کوئی اور اس سے بہتر ٹانگوں والی، خوبصورت چہرے والی یا دلکش بالوں والی مل گئی تو وہ پہلی عورت کو چھوڑ کر اگلی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بیوی تلاش کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح عزت، وقار اور سمجھداری کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ عورت کو بلیک میلنگ سے، اس کی سادگی سے فائدہ اٹھانے والوں سے اور اس کے جذبات کے غلط استعمال سے بچایا جا سکے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے والدین کی لا علمی میں کسی سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور یہ تعلق چلتا رہتا ہے۔ اب وہ شخص محبت میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزی میں بھی کہا گیا ہے
लव इज ब्लाइंड यानी मोहब्बत अंधी होती है। इस्लाम भी यही कहता है, बल्कि हदीस में है कि मोहब्बत न सिर्फ अंधा करती है बल्कि बहरा और गूंगा भी कर देती है, यानी इंसान कुछ समझने के काबिल नहीं रहता। ऐसे में वो शख्स तुम्हारे पास तोहफे लेकर आता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, तुम्हें सिर्फ वो वही चीजें दिखाता है जो तुम्हें दिखाना चाहता है, और इस दौरान आपको लगेगा कि यही उसका असल रूप है। हालांकि तुम कभी उसके साथ रहे नहीं, तुम्हें उसके खानदान का कुछ नहीं पता, उसके दोस्तों का भी इल्म नहीं कि वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। यही वजह है कि ये तारुफ गलत था, क्योंकि हमने उस इंसान को मुकम्मल तौर पर जाना ही नहीं, और हम उससे इतने मुतासिर हो जाते हैं कि हम फौरन शादी करना चाहते हैं, वालिदैन पर दबाव डालते हैं। फर्ज करो शादी हो भी गई तो पहले या दूसरे दिन ही शिकायत शुरू हो जाती है कि ये वही शख्स नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। हालांकि वही शख्स है, लेकिन उसने तुम्हें वो चेहरा नहीं दिखाया था जो वो छुपाना चाहता था, क्योंकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। अब जब तुम उसकी जिंदगी